جی علامہ صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ جی گزارش یہ ہے کہ اس وقت کا جو قبائلی نظام ہے اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو قبیلہ جتنا رچ ہے، جتنا مضبوط ہے، جب کوئی فیصلہ ہوتا تھا، کسی کا کوئی شخص مارا گیا، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی، تو جب قبائل بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے تو اس بات کو مد نظر رکھا جاتا تھا کہ جو بندہ مارا گیا ہے یا جو زخمی ہوا ہے اس کا کس قبیلے سے تعلق تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو چارٹر ہے مدینہ کا، اس کے اندر یہ چیز درج ہے کہ قصاص میں، دیت میں سب لوگ برابر ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو اس حوالے سے ممتاز کیا جائے کہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس افراد بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس قوت بہت زیادہ ہے۔ تو ایک اور بات ہے جو میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جی کہ قانون کی سوورینٹی بعد کا مسئلہ ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قانون کو کیلیبریٹ کیسے کیا جائے گا، یعنی جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ قانون جو ہیں وہ تو حکمران بنا بھی لیا کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، تو جب ہم قانون کی سوورینٹی کی بات کریں گے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، تو پھر ان میں وہ قوانین بھی ہیں جو اپنے مفاد کے لیے بنائے گئے ہیں، تو ان کو کون کیلیبریٹ کرے گا کہ آیا قانون جو ہے وہ واقع مفاد عامہ میں ہے یا نہیں ہے۔ جو ریاست مدینہ تھی اس کی خاصیت جو ہے سب سے بڑی وہ یہ تھی کہ اس کا جو قانون تھا وہ الہی قانون تھا، وہی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ تھے وہ ایک ایسا معیار تھا کہ جس پہ گفتگو کرنا ہی جہالت تھی۔ یعنی لوگوں کے پاس یہ مواقع تو تھے کہ وہ گفتگو کرتے تھے، لیکن کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہو سکا کہ جو اس پہ اعتراض اٹھا سکے۔ اس میں مساوات نہیں تھی، اس میں عدالت تھی، یعنی برابری کا تصور جو ہے وہ نہیں تھا، عدالت کا تصور تھا کہ جس کا جتنا استحقاق ہے۔ اس چارٹر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کے جو حقوق ہیں اس سے پہلے آپ کے فرائض ہیں، جو شخص اپنے فرائض ادا کرتا ہے وہ ایلیجیبل ہے کہ وہ اپنے حقوق پہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں؟